سسٹم. فیڈرل سسٹم یہ ہے کیا؟ فیڈرل سسٹم کا مطلب ہوتا ہے ایسا سسٹم جس میں دو گورنمنٹس ہوں, ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو اور ایک پروونشل ہو. سینٹرل گورنمنٹ ایک ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے صوبوں میں. امریکہ میں 50 ہیں, ٹھیک ہے, یو اے ای میں 7 ہیں, پاکستان میں 4 ہیں. پاکستان میں 4 کیوں ہیں پروونشل گورنمنٹ؟ کیوں ہے 4؟ سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے, تو 4 ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو فیڈرل سسٹم میں سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. سینٹرل گورنمنٹ ہمیشہ ویک ہوتی ہے. آئے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں جو اسلام آباد ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہے, یاد رہے گا. سندھ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, پنجاب پروونشل گورنمنٹ ہے, بلوچستان پروونشل گورنمنٹ ہے, کے پی کے پروونشل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. اسلام آباد ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یہ کہیں گے, مثال سندھ کہتا ہے کہ ہم اپنی زمین پہ چاول اگائیں گے, اسلام آباد کہے گا آپ کی مرضی. یہ کہتے ہیں ہم روڈیں بنائیں گے, اسلام آباد کہے گا آپ کی مرضی, آپ کا صوبہ ہے بھائی, کرو آپ. پنجاب کہتا ہے ہم برج بنائیں گے, بناؤ بھائی. اسلام آباد کو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یس نو, یہ اپنے مرضی کے مالک ہیں. اور یہ صرف کچھ چیزوں میں, اگر یہ کہے سندھ کہے ہم فوج رکھنا چاہتے ہیں, ہماری اپنی فوج ہوگی, تو اسلام آباد اس میں کہے گا نہیں, فوج نہیں رکھ سکتے آپ. فوج کی بجائے پولیس رکھ لو, ایک ہی بات ہے. پولیس صوبائی ہوتی ہے, فوج سینٹرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو پولیس ان کی ہوگی, فوج نہیں رکھ سکتے یہ لوگ. نمبر 1 فوج. اگر سندھ کہتا ہے ہم زرداری کی تصویر لگائیں گے, کیا نام ہے, نوٹ کے اوپر, یہاں پھر اسلام آباد کہے نہیں, نوٹ پہ نہیں, جو اسلام آباد کہے گا وہی نوٹ ہوگا. تو نوٹ, کرنسی نوٹ کے اوپر, پیسے کے, روپیہ کے اوپر کس کی چلے گی پاور؟ ایک پاور ہم نے کیا دیکھی, نمبر 1 کیا پاور دیکھی ہم نے؟ فوج کی. فوج کی پاور صوبے کے پاس نہیں ہے. دوسرا, کرنسی کی پاور صوبوں کے پاس نہیں ہے. تیسرا, انٹرنیشنل ریلیشن. سندھ کہتا ہے ہم انڈیا سے تعلقات بنائیں گے, اسلام آباد کہتا ہے نو, تم نو. تو کم سے کم آپ 3 تو یاد کر لیں. میں اور بھی پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں آج ہماری کلاس میں آپ 3 پوائنٹ یاد کر لیں. سمجھ میں آ گیا کہ نمبر 1 اور چوتھا بھی ایک پوائنٹ تھوڑا سا لے لیتے ہیں. ایک ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے وہ قانون جو سب قانون کا باپ ہو یا ماں ہو. اگر سندھ کہتا ہے ہم اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے, تو کیا کہے گا؟ فیڈرل کہے گا نہیں, آپ نہیں کریں, یہ آپ نہیں کریں, یہ ہمارا کام, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کام نہ کریں, یہ ہمارا کام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کانسٹیٹیوشن بنانے نہیں دے گا, انٹرنیشنل ریلیشن, ٹھیک ہے, اور فوج, اور یہ کرنسی. یہ 4 ابھی ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور سینٹرل گورنمنٹ کا فرق, ٹھیک ہے نہیں. ایجوکیشن میں سندھ کہتا ہے جو چاہے ایجوکیشن کے لا بنائیں گے, جیسی چاہے ایجوکیشن کرنی ہے. اسلام آباد کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ایجوکیشن سینٹرل گورنمنٹ کا, میں انگلش میں لفظ بولوں, ڈومین. ڈومین مانے اس کا بولنے کا حق. کیا فوج کس کا ڈومین ہے؟ نوٹ کس کا ہے؟ ڈومین. آئی آر کس کا ڈومین ہے؟ کانسٹیٹیوشن بنانا کس کا ڈومین ہے؟ ایجوکیشن کی پالیسیاں بنانا, ایجوکیشن کے لا بنانا کس کا ڈومین ہے؟ ہیلتھ کے لا بنانا, انڈسٹریاں لگانا, لیبر کے لا بنانا. لیبر کے لا پروونشل بنائیے. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास तो बहुत कम पॉइंट्स हैं, हम 4 पढ़ रहे हैं, थोड़े और पढ़ा दूंगा मैं, बस यही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, बाकी सारे पावर किसके पास हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो प्रोविंशियल फेडरल सिस्टम समझ में आया? फेडरल सिस्टम में हमेशा प्रोविंस ज्यादा ताकतवर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है? याद रखना, जिसकी आबादी ज्यादा होगी वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाते हैं। पाकिस्तान में पंजाब की आबादी ज्यादा है, इसलिए आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पंजाब ज्यादा मिलता है। यस नो? क्लियर हो गई बात? ये नहीं, कायदे-ए-आज़म ने हमेशा कहा कि मुझे फेडरल सिस्टम चाहिए। क्यों? कायदे-ए-आज़म को पता था कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, जब हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो हिंदू कहां जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं वीक कर दूं, कायदे-ए-आज़म ने सोचा कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल वीक होता है और प्रोविंस ताकतवर होते हैं। सेंट्रल वीक होता है, प्रोविंस, साथ बोलो मेरे, सेंट्रल, जो मैं बोलूं, सेंट्रल, 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 प्रोविंस, 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 प्रोविंस। समझ में आया? अब कायदे-ए-आज़म ने कहा इंडिया में फेडरल सिस्टम आ जाए तो फेडरल क्या होगा? कमजोर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, प्रोविंस गवर्नमेंट पावरफुल होगी। अच्छा, फिर आपसे सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? जो मेजॉरिटी होते हैं। फिर बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आ जाता है?